اب تک میں خوش آمدید. وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. آپ کو ایک مرتبہ پھر اسلام آباد لیے چلتے ہیں. انسٹیٹیوشنز کی تباہی کیسے ہوتی رہی ہے؟ وہ ایسی ہوتی رہی ہے کہ ایک اگلی رپورٹ ہے. یہ ایک سندھ پولیس کے ایس پی صاحب ہیں ڈاکٹر رضوان احمد. یہ میں نے اسمبلی میں لہرائی تھی اور دکھائی بھی تھی, جمع بھی کرا دوں گا. جب انہوں نے یہ رپورٹ نکالی, ان کا یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا شکارپور, وہاں انہوں نے دوسری رپورٹ نکال دی کہ وہاں کیا ڈکیتیوں میں کون کون سیاسی لوگ انفلوئنس کر کے ڈاکوؤں کی سرپرستی کرتے رہے. میں آج کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں بھیا, یہ 2018 جنوری کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے اوپر لکھا ہے ڈیٹیلڈ رپورٹ اگینسٹ کرمنلز, ڈرگ پیڈلرز, منشیات فروش, کرمنلز ان چنیسر گوٹ محمود آباد. یہ لکھا ہوا. اب یہ میرا حلقہ ہے, یہ میرا حلقہ ہے چنیسر گوٹ, پی ایس 104, اور یہ ان کی رپورٹ ہے, پولیس کی رپورٹ ہے. میں سندھ حکومت ہمارے پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے, اور اس پولیس ایک ایماندار پولیس والا آ گیا, اس میں جو نام لکھے ہوئے ہیں, اس میں نام جو لکھا ہوا ہے ایک صاحب کا جن کا نام فرحان غنی ہے, ان کا موبائل نمبر بھی ہے. ہی از فیسیلیٹیٹر آف ڈرگ پیڈلرز, مانے وہ ڈرگ پیڈلر کو مدد کرتا ہے. اینڈ ہی از اے بردر آف سعید غنی. یہ اسی حلقے سے ایم پی اے بنے اور آج کل وزیر بھی ہیں. ایک بڑا اچھا سوال ایک ٹی وی اینکر نے پوچھا مجھ سے, یہ مزارے کا کہہ رہے, انہوں نے کہا جی آپ پہلے آ کے وزیر تعلیم میں اپنے حلقے کے جو اسکول ہیں اس پہ مجھ سے مناظرہ کر لیں. جب یہ انہوں نے رپورٹ لی تو کیا ہوا, فارغ کر دیا گیا, ٹرانسفر کر دیا گیا. اب آ جائیں جی عزیر بلوچ کی, نثار مرائی کی اور بلدیہ فیکٹری رپورٹ کی. جلدی سے میں آپ کو اگلے 2.5 منٹ میں بتا دوں. سارے میڈیا کے پاس اور سارے سوشل میڈیا میں یہ رپورٹ چلتی ہے. میں نے خط لکھا 2017 میں چیف سیکرٹری سندھ صاحب کو. ہم اس وقت الیکٹڈ نہیں تھے, ہم تو کامن سٹیزن تھے پاکستان کے, نہ وزیر تھے. میں نے ان سے کہا کہ یہ جی آئی ٹی رپورٹس رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت آپ مجھے دیجئے. موصوف نے خط کا جواب کر دی, کیونکہ ماڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی پبلک ہو چکی تھی. رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت میرے پاس ایک کیس تھا سامنے. اکتوبر 2017 سے یہ کیس چلتا رہا, اور کئی دفعہ بینچ ریکیوز بھی ہوا, ججز بدلتے بھی رہے, اور فائنلی 28 جنوری 2020 مانے اسی سال کے 28 جنوری 2020 میں سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ جے آئی ٹی رپورٹس پبلک کر دی جائیں. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے سیلڈ انویلپ میں جے آئی ٹی رپورٹس منگائیں. آنریبل ججز نے وہ جے آئی ٹی رپورٹس پڑھی اور واپس سیل انویلپ میں سندھ حکومت کو واپس کر دیں. سندھ حکومت کا جو پلی تھی وہ بڑے مزے کی تھی کہ جی جو پلینٹف ہے, یعنی کہ میں علی زیدی, ان کا تو کوئی مارا ہی نہیں گیا بندہ, ان کو تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہی نہیں ہوا, تو یہ کیوں جے آئی ٹی مانگ رہے ہیں. اور دوسرا کہ نیشنل سیکیورٹی جی جناب کوئی جیپڈی میں آ جائے گی اگر یہ جے آئی ٹی رپورٹ پبلک ہو گئی. آنریبل ججز نے منگا کے پڑھی سیلڈ انویلپ میں, اور اسی سیلڈ انویلپ میں سیل کر کے واپس کر دیں گے. اس سے نیشنل سیکیورٹی کوئی خطرے میں نہیں آتی. اور اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی مان گئے کہ جی ڈائریکٹلی افیکٹڈ بھی ہوں, کیونکہ دونوں ان کی چیزیں وہ کیس ہم جیت گئے. جو ایک آدمی اس شہر میں رہتا ہے, اور یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو ریلیز ہوئی ہیں, جو کی ہیں اس پہ بات کریں گے, پھر دوسری والی پہ بھی آپ کو بتاؤں گا. وہ کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں بڑے گینگسٹرز میں یا بڑے جو بھی اس میں اس کا شمار ہونے لگا ہے, وہ پولیس والوں کے تبادلے کروا رہا ہے, بغدادی تھانے میں ایس ایچ او اپنا لگوا رہا ہے. یہ سب لکھا ہوا ہے, آپ سب نے پڑھ لیا ہے. میں اس شہر کا رہائشی, اور مجھے افیکٹ نہیں کر رہا کہ میرا تھانے دار یا میرا شہر کا ایس پی ٹارگٹ کلنگ میں, قبضے میں, دنیا کے سب چیزوں میں گینگسٹرز کی مدد کرتا ہے. ہم تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہو گئے, ہم اس شہر کے باشندے ہیں. انہوں نے جی
جب یہ حکم آ گیا انہوں نے جے آئی ٹیز پھر بھی ریلیز نہیں کی. 1 مہینہ گزر گیا, 28 فروری بھی گزر گئی, مارچ آ گئی. پھر میں نے دوبارہ خط لکھا چیف سیکرٹری سندھ صاحب کو کہ یہ جناب میرے خیال میں 60 دن بعد کہ یہ فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا, اس کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں, کورٹ کے آرڈرز ہیں آنریبل کورٹ کے, اگر آپ جے آئی ٹی رپورٹ مجھے دیجئے, اگر آپ نہیں دیں گے تو میرے پاس دوبارہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. جب انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اور نہیں دی جے آئی ٹیز, میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کر دی. یاد رہے کہ انہی کے ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں فارغ ہوئے تھے, خط نہ لکھنے پہ, آرڈر سپریم کورٹ کے نہ ماننے پہ. تو میں نے بھی جے آئی ٹی کے لیے درخواست کر دی. کچھ دن بعد پتا چلا جب کنٹیمپٹ کی ہیئرنگ تھی پہلی, انہوں نے نوٹس ایشو کر دیا کنٹیمپٹ کے سندھ آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے سندھ گورنمنٹ کو, چیف سیکرٹری صاحب کو. جب ہیئرنگ سے 2 دن پہلے سندھ حکومت سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گی, جو کہ ان کا حق ہے, قانونی حق ہے, اور جو گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ بھی میرے سامنے ہیں, بڑے مزے کے گراؤنڈز ہیں, اور انہوں نے جتنے بھی گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں وہ سارے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کو ریجیکٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سپریم کورٹ میں جا کے ہم کریں گے. جب اسمبلی میں ہم گئے, میں نے یہ سوچا کہ میرے شہر کے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ مجھے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے, اور جب اسمبلی میں بھیجا ہے تو ان کی رہنما ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی, اس کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے ساتھ وہ دوسری طرف بیٹھ کے بجٹ کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں, بجٹ پہ تقریر فرما رہے ہیں بہت سارے کوئی لوگ موصوف ہے, وہ تو جے آئی ٹی میں وہ تو وہ تو لیڈر بنے ہوئے تھے, گینگسٹرز کے قتل کروا رہے تھے. یہ تو جے آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے, جو جے آئی ٹی کی کاپیز میرے پاس ہیں. تو میں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ اسپیکر صاحب یہ جو تقریر آپ نے ساری سنی, اب آ جائیں جی جو انہوں نے عزیر جان بلوچ کی جے آئی ٹی ریلیز کی ہے اس میں 6 دستخط ہیں, اس کی کہانی میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. دیکھیں یہ ہے انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن. جب آپ کا ملک آگے نہیں جاتا نا تو ادارے تباہ کرنے, اسے کہتے ہیں ادارے تباہ کرنا. اداروں میں سیاست ڈالنا, اداروں کو اپنے لیے کام کروانا, لا انفورسمنٹ کو بھی اپنے نام پہ رکھنا, اپنے لیے کام کروانا. یہ ساروں کو پتا ہے کہ کیسے کیسے تھانے بکتے ہیں کراچی میں. وہ تو اب جو ریلیز کیے جے آئی ٹی اس میں بھی آ گیا. میں آپ کے سامنے ایک جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم کی رپورٹ رکھ رہا ہوں, اور یہ میں آج وائرل کر دوں گا واٹس ایپ گروپس میں, سکین ہو چکی ہے. یہ ہر پیج پہ, اس کے ہر پیج پہ دستخط ہے, اس کے ہر پیج پہ دستخط ہے. یہ وہ رپورٹ نہیں ہے جو انہوں نے ریلیز کی ہے. جو جے آئی ٹی تھی عزیر بلوچ کی, اس میں 6 لوگ تھے. ایک حضرت اسپیشل برانچ کے تھے سندھ حکومت کے اندر, دوسرے سی آئی ڈی کے تھے سندھ حکومت کے اندر, ایک آئی ایس آئی کے تھے فیڈرل گورنمنٹ, ایک آئی بی کے تھے فیڈرل گورنمنٹ, ایک پاکستان رینجرز فیڈرل گورنمنٹ, اور ایک ایم آئی کے بھی تھے فیڈرل گورنمنٹ. اس جے آئی ٹی رپورٹ کے ہر پیج پہ ان 4 کا دستخط ہے. کی جانب ان دا ایئر 2011 میں جبار لنگڑا اور بابا لاڈلا کڈنیپ جلیل فرام عمر لین لیاری, یہ وہی اسی کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر انفارم دی ایکیوزڈ ہو ان ٹرن ٹولڈ قادر پٹیل of such kidnapping,
کہ اس نے پھر فون کر کے بتایا کہ جی قادر پٹیل کو اٹھا لیا ہم نے, on which Qadir Patel of PPP directed the accused to kill Jalil, brother of Razak Commando, اور پھر قادر پٹیل کے کہنے پہ انہوں نے ان کو مار دیا. یہ وہ ڈسکلوز کر چکا ہے, اور بیان حلفی میں بھی اسی طرح کی ساری باتیں وہ کر چکا ہے, 164 کا جو بیان ہے. تو میں اچھا اب یہ تو بہت سارے ہیں, لمبی ہو جائے گی, سوال بھی آپ نے ایک دو کرنے ہوں گے. یہ بھرا ہوا ہے ان ڈفرینسز سے, ایکسٹورشن, پروٹیکشن, سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. پولیٹیکل ایفیلیشن اس میں تھا ہی نہیں, اس میں لکھا ہوا ہے پولیٹیکل ایفیلیشن. دیکھ لیں آپ, ہائی لائٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے کہ فیملی ہمیشہ سے پی 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 میں تھی. 2008 میں ریمانڈ ڈکیت کی مرڈر کے بعد یا پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا, مجھے نہیں پتا, یہاں جو لکھا ہے پولیس انکاؤنٹر لکھا ہے. عزیر بلوچ took over his gang and launched پیپلز امنز کمیٹی. یہ سب کو پتا ہے کہ پیپل امن کمیٹی تھی. ابھی صدر صاحب جو تھے پچھلے وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے تھے کہ تھی, لیکن ہماری نہیں تھی. وہ انصاف امن کمیٹی نہیں تھی, پیپلز امن کمیٹی تھی. ہاں, اور پیپلز اور لیگ بھی نہیں تھی کوئی اس میں. which under the grab he continued his criminal activities in gang and Liari war. ارشد پپو اور غفار زکری دوسرا جو گروپ تھا وہ زمانے میں, اس کے خلاف یہ کرتا گیا کیونکہ اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ارشد پپو نے اس کے والد کو مار کے, جو ٹرانسپورٹر تھے, اس کے سر کاٹ کے پھینک دیا. تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہ میں پرانے زمانے کی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل, میں اس کی بات نہیں کر رہا. 800-900 سال پہلے یہ کام ہو جاتا ہے. آج کے پاکستان, یہ میں میکسیکو کی بات نہیں کر رہا, یہ میرے اور آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں. سر کاٹ کے پھینک دیا. عزیر بلوچ نے جو ریمانڈ ڈکیت کی گینگ جوائن کر لی, ریمانڈ ڈکیت کے انکاؤنٹر کے بعد سارا اس کے پاس آ گیا. اور یہ صاف صاف اس میں لکھا ہے کہ آن دی انسٹرکشنز آف پی 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 لیڈرشپ. یہ بھی لکھا ہے کہ قادر پٹیل, سینیٹر یوسف بلوچ, نثار مورائی, عزیر مظفر ٹپی, ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی نام ہے, وہ کی فگرز ان پی 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 ہو سپورٹڈ عزیر بلوچ. یہ بھی لکھا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے استعفے کے بعد جب معاملات بگڑ گئے تو شرجیل میمن اور عزیر مظفر ٹپی سارے کام مجھ سے کرواتے رہے. یہ لکھا ہے اس میں, یہ اس نے کنفیس کیا ہے. اور 2013 الیکشن سے پہلے پھر پارٹی کے ٹکٹ جو تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی. سی سی پی او کراچی بھی انوالوڈ, ایس ایس پیز انوالوڈ, اور یہ سب میں جو ہے. مجھے ذرا کوئی یہ سمجھا دے کہ کوئی تھانے دار, میں فیڈرل منسٹر بن گیا ہوں, میں تو کوئی ایک تھانے دار آج تک نہیں چینج کرا سکا. میں تو کسی کو نہیں جا کے پرائم منسٹر کو کہا یا ہوم منسٹر کو کہا, کسی کو بھی پنجاب میں تمہاری حکومت کے بھائی یہ تھانے والا جو ہے یہ والا لگا دو. ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. اور ایک گینگسٹر جو خود ریلیز کر رہے ہیں وہ جی آئی ٹی, وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی لکھا ہوا جو انہوں نے ریلیز کیے جو لوگوں کے قتل, کہ میں بدلواتا رہا ہوں پولیس والے تھانے دار. پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آخر میں نیکسٹ اسٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے جی, کیونکہ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ کوئی پریولیج موشن کریں گے, بسم اللہ. 62-63 میں میرے خلاف کورٹ میں جائیں گے, بسم اللہ. وہ ایک شعر ہے, میں سناتے جاؤں, شبلی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے شعر سنانے, لیکن میں سناتے جاتا ہوں, پھر میں آپ کو اسٹیپ بتاتا ہوں کہ وہ بشر جہاں, انسان بشر جہاں میں خدا بھی بنا اور نبی بھی بنا. بھئی کسی نے خدائی کے دعوے کیے, فرعون میں بولا میں خدا بن گیا معاذ اللہ. کوئی نبوت کے دعوے کرتا رہا کہ یہ بشر جہاں میں خدا بھی بنا اور نبی بھی بنا, حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں. بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ تم 62 پہ جا کے 63 جو 62 لگاؤ میرے پہ, ضرور جاؤ اور پریولیج موشن ضرور موو کرو, جو مرضی کرنا کرو, جو لیگل اختیار ہے آپ کا آپ کریں. میں آج جو آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آج میں ڈائریکٹلی ایز فیڈرل منسٹر elected from MNA from Karachi of Pakistan Tehreek-e-Insaf and a die-hard follower of عمران خان, جس نے مجھے امید دی ہے, مجھ جیسے ایک نارمل آدمی کو جو بالکل کوئی سیاست 20 سال کی جد و جہد کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں, یہ سب داؤ پہ لگا دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا.
میں کل وزیر نہیں ہوں، پہلے وزیر نہیں تھا، یہ سب والدین کی دعا ہے. میں آج اپیل کرنے لگا ہوں، ایک پیشنیٹ اپیل کرنے لگا ہوں فرام دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، ہاتھ جوڑ کے کہ چیف جسٹس صاحب، میری آپ سے آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی میں نے ان سے نہیں ملا، کبھی بھی نہیں ملا. اتفاقاً ان کے اوتھ جب ہوا تھا، انویٹیشن آیا تھا، میں اس وقت بھی شہر سے باہر تھا. 184(3) کے تحت آج آپ سو موٹو لیں اس کے اوپر، اور یہ ساری JIT مجھ سے بھی مانگیں، ان سے بھی مانگیں، اور جن لوگوں نے اس پہ سائن کیا ہے ان کو بلائیں کورٹ میں، کیونکہ میڈیا میں تو آپ لوگ، اور جو نہیں ہیں. 2007 سے میں کراچی کے لیے، میں 2002 میں الیکشن لڑا تھا تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی کا PS 116 سے، اور ہار گیا تھا. اس سیٹ سے اس وقت کی MQM بھی ہار گئی تھی. MA میں شرجیل انعام میمن صاحب جیتے تھے. اس کا رزلٹ آپ خود نکال لیجئے گا، کیونکہ میں بولوں گا پھر وہ ایک نہیں کانٹیکٹ. بات یہ ہے سر کہ ہم، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بڑے زمانے تک فیڈرل میں سے لکھا تھا پیس ایکٹیوسٹ. میں تو ایک امن کی بات کر رہا ہوں. یہ بلدیہ فیکٹری کی JIT آ گئی ہے، اب وہ چیرا اور پتہ نہیں لنگڑا اور حماد صدیقی اور جو بھی سارے لوگ ہیں اس پہ سب لکھا ہوا ہے. اٹ از آل دیر. کن کن جماعتوں میں یہ سب آپ کو پتا ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قانون کی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. اس میں حکومت کا نہیں ہوتا، اللہ کو جواب دینا ہے. سب سے بڑا حاکم تو اللہ ہے، وہ پوچھے گا نا. تو وہ اگر MQM لندن میں چلے گئے اور دوسری جماعتوں میں چلے گئے، اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں تھا اور بہت سارے لوگ ان کو پتہ تھا، جب یہ آئے گی کورٹ میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ میرے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم کراچی میں امن آ گیا اور اس کا بھی شکر گزار ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے، بڑے مزے کی بات یہ ہے، آپ کے سوال سے میں اس پہ بات ایک بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں. ضرب عزم کے بعد یہ سب شروع ہوئی نا، آپریشن اکراس دا کنٹری. دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں دونوں کو کیفر کے دار تک پہنچے. ضرب عزم میں تھا تو بہت سارے سہولت کار تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، صوبائی وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں. شرجیل میمن کا نام ہے، وہ تو صوبائی وزیر بننے والے ہیں دوبارہ، اور بنتے رہے ہیں. اس کے بعد کوئی سوال ان سے پوچھے اور آگے ڈینائی کر دیں ثبوت کے ساتھ. بھئی میں نے تو ایکوزیشن لگائی کوئی نہیں ہے، ایک بھی ایکوزیشن میری نہیں لگی ہوئی. JIT میری حکومت میں تو بنی نہیں، نہ ہم فیڈرل میں تھے اس وقت، نہ ہم صوبے میں تھے. ہم صوبے میں آج نہیں ہیں، وہ ہیں. یہ تو JIT اس وقت بنی تھی 2016 میں، ہم تو نہیں تھے. تو ہم تو ان JITs کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ JIT ہے میرے بھائی، یا تو پھر ان کو بے گناہ ثابت کرنے کا موقع دیں، یا وہ یا ان کو سزا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو اور آپ سو جائیں تکیے کے اندر سر رکھ کے. ٹھیک سر، ایک سوال اور سر. آپ نے فرمایا کہ سندھ حکومت کی جو شائع کردہ رپورٹ ہے اس میں کچھ تمہید کی گئی ہے، غلط ہے، جعلی ہے، لیکن انکمپلیٹ میں نے کہا، انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے. نامکمل. اسی پہ وفاقی اداروں کے جو افسران ہیں ان کے بھی دستخط ہیں سر. 4. کیا وہ، جی ہاں، تو کیا پھر ہم کیا سمجھیں کہ سندھ حکومت کی رپورٹ جعلی ہے یا انکمپلیٹ ہے یا پھر؟ دیکھیں سندھ حکومت کی رپورٹ میں نے آپ کو اس لیے بریف سمجھایا نا کہ انہوں نے لکھا یہ، اس نے ایکیوز نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن جو اصل جس میں 4 نے سائن کیے ہیں اس میں لکھا کہ اس لیے کیا ہے اور اس نے کروایا. اس لیے تو میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں تاکہ بلا کے پوچھیں ان سب سے کہ آپ نے سائن کیسے کی. بس تھینک یو. حکومتی وزراء شبلی فراز اور علی زیدی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں اقتدار میں رہنے والوں نے صوبے کو نقصان پہنچایا اور ذاتی جائیدادیں بناتے رہے. علی زیدی نے کہا کہ دنیا بھر میں دائیں اور بائیں بازو کی سیاست ہے، پاکستان میں رائٹ اور رانگ کا مقابلہ ہے.